اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ ان آیات کا مختصر ترجمہ کل ہو گیا تھا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس پر ایک مفصل بحث ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم، امامت کرانا اور قرآن کریم پڑھانا، اس پر اجرت جائز ہے یا نہیں۔ تو یہ اہل حدیث کا ایک فرقہ ہے، عثمانی فرقہ، ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی اس کا پیروکار ہے، جماعت المسلمین۔ وہ کہتے ہیں کہ تعلیم قرآن پر، امامت پر، اذان پر اور تدریس پر اجرت جائز ہے، اور ان آیات سے استدلال کرتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اسی طرح جتنے پیغمبر آئے وہ کہتے رہے ما اسألکم علیہ اجرا، ہم اجرت نہیں مانگتے، ہم اجرت نہیں چاہتے۔ تو ان آیات سے استدلال کرتے ہیں کہ اجرت جائز نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت کا غیر مقلدین کے ساتھ بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے۔ کچھ مسائل تو ایسے ہیں جن میں اختلاف شدید ہے اور کچھ میں اختلاف نرم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اختلاف دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اختلاف عقائد میں اور دوسرا مسائل میں، فروعات میں۔ عقائد کا اختلاف وہ مذموم ہے اور وہ شدت کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، اس میں نرمی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور جو فروعی اور مسائل کا اختلاف ہوتا ہے تو اس میں گنجائش بھی ہوتی ہے، اس میں نرمی بھی ہوتی ہے، اس میں سختی نہیں ہوتی۔ مثلا غیر مقلدین کے ساتھ پہلا اختلاف تقلید میں ہے، اور یہ اصولی اختلاف ہے کہ وہ تقلید کو شرک سمجھتے ہیں۔ غیر مقلدین کے دو ہی اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، باقی سب فضول۔ تو باقی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو بھی وہ فضول سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن میں ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو، اور جو اولو الامر ہیں مراد علماء فقہا، ان کی بھی اطاعت کرو۔ اور سورہ لقمان میں بھی ہے واتبع سبیل من اناب الی، ان لوگوں کی اتباع کرو من اناب الی، جو میری طرف رجوع کرتے ہیں۔ تو من اناب الی اس میں علماء فقہا داخل ہیں، خود قرآن نے ان کی اتباع کا حکم دیا۔ اسی طرح ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اور منعم علیہم کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء بھی، صدیقین بھی، شہداء اور صالحین، یہ سب منعم علیہم ہیں، اور ان سب کے راستے پر چلنے کی ہم نماز میں دعا کرتے ہیں۔ باقی تقلید بھی پھر دو قسم کی ہے، ایک تقلید ہے قرآن و سنت کے مطابق اور اس کے تابع ہو کر، تو وہ بالکل جائز ہے اور وہ اسی کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے۔ دوسری تقلید ہے قرآن و سنت کے خلاف، اس کو ہم بھی شرک سمجھتے ہیں، اور وہ شرک فی الحکم ہے۔ قرآن کا کوئی مسئلہ آ جائے، حدیث صحیح ہے، اس کا کوئی مسئلہ آ جائے، بندہ نہ مانے، کہے بھی فلاں بزرگ یہ کہتا ہے، فلاں عالم یہ کہتا ہے، ہمارے باپ دادا یہ کہتے تھے، فلاں کتاب میں اس طرح لکھا ہے، تو اس کو ہم بھی شرک سمجھتے ہیں، اور یہ شرک فی الحکم ہے، اللہ کے حکم میں اور کسی اور کو شریک کرنا ہے، اور اسی کی قرآن میں نفی کی گئی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم اسی پہ عمل کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ ما الفینا علیہ آباءنا، ہم اپنے آباء و اجداد کی اتباع کریں گے، تو وہ اسی تقلید کے بارے میں ہے جو قرآن و سنت کے خلاف تقلید ہوتی ہے۔ اسی طرح اجتہاد جو تقلید میں کیا جاتا ہے وہ بھی قرآن و سنت کے مطابق جائز ہے اور اس کے خلاف ناجائز ہے۔ قیاس کرنا، اب غیر مقلدین کہتے ہیں اول من قاس ابلیس ہو، سب سے پہلے قیاس ابلیس نے کیا تھا،
جب اللہ نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو اس نے کہا نہیں بھی میں کیوں سجدہ کروں، میں تو آگ سے پیدا ہوا اور یہ مٹی سے، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ اس نے قیاس کیا تھا، اور قیاس کرنا یہ شیطانی کام ہے، سب سے پہلے شیطان نے قیاس کیا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں شیطان کا قیاس اللہ کے حکم کے مقابلے میں تھا، اور یہ شیطانی کام ہے۔ باقی اس کے مطابق قیاس تو وہ شیطان سے بھی پہلے فرشتوں نے کیا تھا۔ جب اللہ نے کہا تھا کہ اے فرشتوں، میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں، زمین میں نائب اور خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، تو زمین میں اسے پیدا کرے گا جو زمین میں فساد کرے گا۔ تو یہ فساد کی بات اس لیے کی تھی، آدم علیہ السلام کو انہوں نے جنوں پر قیاس کیا تھا۔ پھر جن جس طرح فساد کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ بھی اسی طرح فساد کریں، تو سب سے پہلے فرشتوں نے قیاس کیا تھا، شیطان نے نہیں۔ تو تقلید، قرآن کچھ مسائل ایسے ہیں جو قرآن و حدیث میں بالکل واضح ہیں۔ ایک تو عقائد کے مسائل، عقائد میں کسی کی تقلید نہیں ہے، وہ قرآن و سنت سے عقیدہ لیں گے۔ دوسرے ہیں مسائل، پھر مسائل بھی دو قسم کے ہیں، ایک مسائل وہ ہیں جو قرآن و سنت میں بالکل واضح ہیں، اس میں بھی تقلید نہیں ہے، اور دوسرے مسائل وہ ہیں جو آپس میں بظاہر ٹکراتے ہیں، اور تیسرے مسائل وہ ہیں کہ جو واضح نہیں ہیں۔ تو یہ جو دو مسئلے ہیں، بعض ٹکرانے والے اور جو غیر واضح ہیں، ان دو مسئلوں میں تقلید ہے۔ ان دو مسئلوں میں ائمہ کی تقلید ہے، جو اس ٹکراؤ کو ختم کرتے ہیں، تطبیق دیتے ہیں، اور جو غیر واضح مسائل ہیں قرآن و سنت کے اصول کے مطابق وہ مسئلہ بالکل واضح کرتے ہیں، تو ان مسائل میں ان کی تقلید کی جاتی ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے فاتحہ خلف الامام، اس پر مکمل بات سورہ فاتحہ میں ہو گئی تھی۔ آمین بالجار، اونچی پڑھنی ہے یا آہستہ، دونوں جائز ہیں، دونوں طرح حدیث میں آتا ہے۔ رفع یدین کرنا رکوع سے جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، تو یہ دونوں طرح ثابت ہے، دونوں جائز ہیں۔ ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نہ کرنا اولا ہے، وہ کہتے ہیں کرنا اولا ہے، دونوں ٹھیک ہیں۔ یہ اب فروعی مسائل ہیں۔ اسی طرح جنازہ میں فاتحہ پڑھنا، تو وہ کہتے ہیں بطور قرات ہے، اس کے بغیر جنازہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں قرات کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ثنا کی نیت سے اگر کوئی پڑھے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نہیں پڑھتا تب بھی جنازہ ہو جائے گا، فرض نہیں ہے۔ اسی طرح ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، تو دونوں طرح کی روایات موجود ہیں، ناف پر باندھنے کی بھی اور سینے پر باندھنے کی بھی، جیسے باندھے دونوں ٹھیک ہیں، یہ فروعی مسئلہ ہے۔ تشہد میں انگلی اٹھانا، تو یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ پر اٹھاؤ تب بھی، اور یہ غیر مقلدین اس طرح اٹھاتے اور اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں۔ تو دونوں مسئلے دونوں طرح سے ثابت ہے، دونوں صحیح ہیں، اور کوئی نہیں اٹھاتا تب بھی ٹھیک ہے، یہ مستحب ہے، کوئی فرض سنت واجب نہیں ہے۔ نماز میں سر پر ٹوپی رکھنا، تو یہ ایسے ٹوپی رکھتے ہیں، لیکن جب نماز آتی ہے تو اتار دیتے ہیں، یہ مسئلہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے صحیح نہیں ہے، بلکہ نماز میں اللہ کے سامنے اس حیثیت کے ساتھ کھڑے ہو جیسے آپ کسی بڑے معزز آدمی کے سامنے جا سکتے ہیں۔ تو سر ننگے سر کوئی نہیں جانا چاہتا، اب تو سارے جاتے ہیں، لیکن پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ننگے سر نہیں جاتے تھے۔ تو اسی طرح سر پر اچھی بہترین ٹوپی اپنی ہو، مسجد میں تو پہلے وہ جالی والی ہوتی تھی، وہ اچھی نہیں لگتی، اب جو پڑی ہوتی ہیں اس میں اتنی مٹی لگی ہوتی ہے، تو وہ بھی ناپسندیدہ ہے۔ بہتر یہ اپنی ٹوپی ہو، کیونکہ ٹوپی لباس کا حصہ ہے، لباس بندہ گھر سے پہن کے آتا ہے، تو ٹوپی بھی گھر سے اپنی پہن کے آئے تو یہ بہتر ہے۔ اور اسی طرح نماز میں پاؤں کتنے کھولنے ہیں، تو جتنا اپنی باڈی ہے اتنا کھولو، زیادہ نہیں، درمیان سے کوئی چیز گزر جائے یا بہت زیادہ، یہ مناسب نہیں لگتا۔ جلسہ استراحت، ایک رکعت پڑھ لی ہے، دوسری رکعت اٹھنے کے لیے تھوڑا سا بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ عورتوں کے لیے ہے، اور اگر کوئی مرد ہے تو بوڑھا ہو گیا تو اس کے لیے، باقی جوان آدمی اس کے لیے یہ نہیں ہے، کوئی کرتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، فروعی مسئلہ ہے، فروعی اختلاف۔ کیڑی جلسہ استراحت؟ جلسہ استراحت ایک رکعت پڑھ لیے، دوسری رکعت کے لیے اٹھنے سے پہلے تھوڑی دیر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کے پھر اٹھتے ہیں، دمہ کرنے میں، استراحت کا مطلب دمہ کرنا۔ تو یہ خود نماز کے روح کے خلاف ہے، نماز مشقت کا نام ہے، اور یہ جلسہ یہ راحت کا نام ہے، تو یہ خود نماز کی روح کے خلاف۔ ہاں عورتوں کے لیے یہ ہے، اور اسی طرح کوئی بوڑھا آدمی ہے، کمزور ہے، تو اس کے لیے بھی ہے، باقی جوان نہ کرے تو ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، فروعی اختلاف ہے۔ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا، تو ایک ہاتھ سے مصافحہ یہ تکبر کی علامت ہے، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا چاہیے۔ صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصافحہ کیا، میرا ایک ہاتھ آپ علیہ السلام کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا، تو وہ ایک ہاتھ سے لیتے ہیں کہ دیکھو ایک ہاتھ سے مصافحہ ہے، تو درمیان میں تو ایک ہی ہوگا نا، دونوں تو درمیان میں نہیں ہو سکتے نا، درمیان میں ایک تھا اور ایک باہر تھا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دونوں ہاتھ تھے اور میرا اس کے درمیان تھا، تو مسافہ دونوں ہاتھوں سے ہو گیا۔ ایک سے کرو تو یہ تکبر کی علامت ہے، لیکن اگر کوئی مجبوری ضرورت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ طلاق ثلاثہ کا، یہ ذرا شدید ہے۔ یہ شدید اس وجہ سے ہے کہ یہ عقل کے بھی خلاف ہے، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے، صحابہ کے بھی خلاف ہے، ہر چیز کے یہ بالکل خلاف ہے۔ کیا کہ غیر مقلدین کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہے، حالانکہ 3 ہیں۔ یہ عیسائیوں کا نظریہ کہ 3 ایک ہیں۔ اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، تینوں کو ملا کر تینوں ایک ہیں، 3 ایک ہیں، حالانکہ 3 ہی ہوتے ہیں۔ جو 3 طلاقیں 3 ہی ہیں، ایک نہیں ہے، چاہے ایک جملہ کے ساتھ ہوں یا اکٹھی طلاق 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 اس طرح بولے یا جس طرح بھی بندہ بولے، ایک مجلس ہو الگ مجلس ہو، ہر صورت میں 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں، اور صحابہ کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتی تھیں۔ باقی جو روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 3 ایک ہوتی تھیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 3 ہوئیں۔ ان روایات کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لوگ ایک ہی دیتے تھے، 3 دیتے ہی نہیں تھے، صرف ایک ہی دیتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں لوگ 3 دینے لگے تو انہوں نے کہا آپ 3 دیتے ہیں تو لہٰذا 3 کا ہی فیصلہ ہوگا۔ باقی اگر یہ مسئلہ ہو کہ نہیں، ان کے زمانے میں 3 ایک ہوتی تھی، تو 1 کے بعد تو بیوی حلال ہوتی ہے اور 3 کے بعد بیوی حرام ہو جاتی ہے۔ تو جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں حلال تھی، حضرت عمر کون ہے اس کو حرام کرنے والے؟ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرنا یہ تو کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر حضرت عمر یہ کر رہے ہیں تو یہ تو نعوذ باللہ کفر بنتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلال کو حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ جیسے وہ شہد کا واقعہ مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قسم کھائی تھی کہ شہد نہیں کھاؤں گا، حرام نہیں کہا تھا، صرف کہا تھا کہ کھاؤں گا نہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، جس چیز کو اللہ نے حلال کیا آپ کیوں اس کو حرام کر رہے ہیں؟ یعنی حرام والا معاملہ اس کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ حرام چیز بندہ نہیں کھاتا، حلال تو کھاتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اختیار نہیں ہے۔ جب اختیار نہیں ہے تو ان کے زمانے میں ایسی بات تھی نہیں، یہ ان پر الزام ہے۔ یہ ایک شدید اختلاف ہے۔ اسی طرح تراویح کا مسئلہ، تو وہ اس کو بدعت عمر ہی کہتے ہیں کہ 20 تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدعت ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ یہ روایت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میرا عمل بھی سنت ہے اور خلفاء راشدین کا عمل بھی سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بھی سنت ہے، بدعت نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعے کی دوسری اذان شروع کی تھی، اس کو وہ بدعت کہتے ہیں، بدعت عثمانی، حالانکہ وہ بدعت نہیں ہے، وہ سنت ہے۔ خلفاء راشدین کا عمل بھی سنت ہے۔ اور تراویح کا عمل تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تراویح پڑھی ہے، پھر ہمیشہ کیوں نہیں پڑھی کہ کہیں فرض نہ ہو جائیں، اس خدشے سے۔ اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ خدشہ نہیں رہا کہ وہی بند ہو چکی ہے، اب تو یہ فرض ہونی نہیں ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے جماعت شروع کر دی، 20 تراویح کی، اور پورا قرآن اس میں پڑھا جاتا تھا۔ اور یہ جو کہا ھذہ بدعۃ نعمت البدعۃ ھذہ، یہ ایک اچھی بدعت ہے، تو یہ لفظ بدعت یہ لغوی معنی میں ہے، یہ ایک اچھا اظہار ہے، یہ ایک اچھے طریقے کا اظہار ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔ اب یہ کتنا شاندار اظہار ہے، کتنا اچھا اور بہترین اظہار ہے۔ اسی طرح تعلیم قرآن پر، اب یہ جو آخری مسئلہ ہے تعلیم قرآن پر اجرت، تو وہ کہتے ہیں خاص کر عثمانی فرقہ کہ یہ ناجائز ہے، اور استدلال کرتے ہیں ان آیات سے لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا۔ اس آیت میں 3 مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ آیت کا معنی کیا ہے؟ آیت کا معنی یہ ہے کہ لا تختاروا بعوض آیاتی الدنیا کلھا، میری آیات کے عوض میں ساری دنیا، قلیل پوری دنیا، ساری کی ساری قلیل ہے، وہ نہ لو۔ قلیلاً میں اشارہ ہے کہ دنیا حقیر ہے، یہ اشارہ نہیں ہے کہ قلیل نہ لو زیادہ لے لو، جیسے اہل بدعت کہتے ہیں 40 درہم سے کم نہ لو زیادہ لے لو، کیونکہ اللہ نے کم سے منع کیا، زیادہ سے نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں دنیا ساری کی ساری قلیل ہے، جس طرح سورہ نساء میں، سورہ آل عمران، سورہ نحل وغیرہ میں موجود ہے۔ دوسری بات، آیت کا شان نزول، یہ کس بارے میں نازل ہوئی ہے؟ تو مظہری فرماتے ہیں کہ یہ یہود کے رؤساء اور علماء ان کے بارے میں نازل ہوئی ہے
کہ جن کا ایک خاص حصہ مقرر تھا اپنے مریدوں اور جاہلوں کے مال میں، ان سے وہ ہر سال لیتے تھے، ان کی کھیتی میں سے، ان کے دودھ میں سے، ان کے پیسوں میں سے، تو پس انہیں خوف تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو یہ سارے نذر و نیاز اور تحفے تحائف اور یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں گی۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں آیت کا معنی یہ ہے کہ میری آیات پر ایمان لانے اور رسول کی تصدیق کرنے کے عوض دنیا اور اس کی خواہشات نہ لو، کیونکہ دنیا قلیل ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ ابو العالیہ معنی کرتے ہیں اس پر اجرت نہ لو۔ ان کی کتاب میں لکھا ہوا تھا یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، علم مجانا کما علمت مجانا، مفت سکھاؤ جیسے تجھے مفت سکھایا گیا ہے، مفت میں سکھاؤ۔ علامہ نصوی فرماتے ہیں میری آیات کو تبدیل کر کے اور تحریف کر کے پیسے نہ لو۔ علامہ خازن نے بھی یہی معنی کیا ہے، آیاتی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جو تورات میں موجود ہے۔ علامہ بیضاوی کہتے ہیں ایمان اور تورات کی اتباع کے بدلے میں دنیا کی حصے اور دنیا کی خواہشات نہ لو۔ علامہ سیوطی فرماتے ہیں میری آیات جو تمہاری کتاب میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت، اس کو نہ چھپاؤ اس خوف سے کہ جو تمہیں اپنی عوام سے ٹیکس وغیرہ اور جو چندے ملتے ہیں وہ کہیں بند نہ ہو جائیں۔ از جلالین ماہمی کہتے ہیں میری آیات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے وجوب پر دلالت کرتی ہیں ان کے بدلے میں مال نہ لو۔ یہ سب مفسرین نے، ابو حیان نے، حضرت حسن نے، حضرت سدی صاحب نے یہی معنی کیا۔ علامہ قرطبی، علامہ ابو سعود اور محمد بن جزی الکلبی سب حضرات یہ معنی، علامہ قرطبی وہ یہ سب معنی کر رہے ہیں کہ میری آیات کو یعنی اس میں تبدیل کر کے تحریف کر کے اس کے بدلے میں پیسے نہ لو۔ یہ تعلیم قرآن والا معنی کسی مفسر نے بھی نہیں کیا ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ طاعات پر اجرت لینا یہ جائز ہے یا ناجائز، تو پہلے اس میں اختلاف تھا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں اس میں اختلاف تھا، لیکن بعد میں سب کا اتفاق ہو گیا۔ اختلاف کیا تھا؟ سلف صالحین میں سے علی بن حسین، عبداللہ بن شقیق، ابراہیم نخعی، امام زہری، ابن سیرین، طاؤس، امام ابو حنیفہ وغیرہ، یہ سب حضرات قائل ہیں کہ امامت اور تعلیم قرآن پر اجرت حرام ہے، وہ اس بات کے قائل تھے۔ لیکن ان سب حضرات نے استدلال ان آیات سے نہیں کیا بلکہ اپنے اجتہاد سے استدلال کیا۔ سلف صالحین اکرمہ، سفیان ثوری، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ اور امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام ابو یوسف، امام محمد، یہ سب حضرات قائل ہیں کہ امامت اور تعلیم قرآن پر اجرت لینا جائز ہے۔ جیسے بذر المجہود علامہ خلیل احمد سہارنپوری صاحب کی کتاب اللہ اور تیبی اس میں موجود ہے۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھ جو لوگ ہیں ان کی دلیل جیسے صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے، دلیل یہ ہے کہ ہر وہ نیکی جو مسلمان کے ساتھ خاص ہے اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ ہر وہ نیکی جو مسلمان کے ساتھ خاص ہے جیسے نماز ہے اس پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اس کی مثال یہ دیتے ہیں جیسے ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا اور وہ دوسرے کو کہتا ہے کہ میں نماز تب پڑھوں گا جب مجھے اتنے پیسے دو گے، میں تب پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ مجھے 2 درہم دو تب نماز پڑھوں گا ورنہ نہیں پڑھوں گا، تو یہ ناجائز ہے۔ تو اس اجتہاد کی وجہ سے انہوں نے حرام قرار دیا ہے امامت پر اجرت لینا اور تعلیم قرآن پر۔ ان آیات سے انہوں نے کوئی استدلال نہیں کیا ہے۔ اب وہ آیات جو اب کے حضرات استدلال کرتے ہیں، جیسے یہ آیات ہیں لا تشتروا بآیاتی اور دوسری آیات لا اسألکم علیہ اجرا، ان آیات سے استدلال کرتے ہیں دونوں طرح کی۔ تو لا تشتروا اس کا معنی تو گزر چکا ہے سارا کہ کسی نے یہ معنی نہیں کیا ہے تعلیم قرآن پر امامت پر اجرت نہ لو۔ اور لا اسألکم علیہ اجرا اس کا جواب یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کس سے اجرت لیتے؟ انبیاء جو کہہ رہے ہیں ہم اجرت نہیں لیتے، تو وہ اجرت کس سے لیتے؟ کفار سے لیتے، وہ تو ان کے دشمن تھے، ان سے کہاں اجرت لینے کی امید کی جا سکتی ہے؟ وہ ایمان نہیں لاتے تھے، وہ اجرت اور تنخواہ کیسے دیں گے؟ دوسرا کہ انبیاء کو اس کتابیں تو نہیں پڑھاتے تھے، مدرس تو نہیں تھے، استاد تو نہیں تھے، بلکہ ایک خاص وقت میں ان کو دعوت دیتے، باقی وقت اپنا کام کرتے، اپنی مصروفیات جو ہوتی ہیں وہ کرتے تھے، عبادات میں اپنا وقت خرچ کرتے، تو ان کو ضرورت نہیں تھی۔ تیسری وجہ کہ انبیاء کو کتابیں دیکھنے کی، فتاویٰ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو بھئی فلاں کتاب دیکھیں، فلاں کتاب دیکھیں، فلاں فتویٰ دیکھیں، اتنی محنت کریں، ان کو ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کوئی مسئلہ پیش آ جائے، اللہ سے رابطہ کیا، اللہ نے وہی کی، مسئلہ سمجھ آ گیا، بتا دیا، کوئی ان کے لیے مشکل نہیں تھی۔ بلکہ آج کل تو کتابوں اور فتاویٰ کی مطالعہ کی ضرورت ہے، تو اگر وہ اپنا علماء اور مفتیان کرام اپنا وقت
رزق کے حصول کے لیے خرچ کر دیں تو پھر یہ عظیم مقصد فوت ہو جائے گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مسئلہ بیان کرنا نبی پر فرض عین تھا اور ہم پر فرض کفایہ ہے، اس وجہ سے اجرت لینا جائز ہے۔ پانچویں وجہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو اجرت کے جائز ہونے کے قائل نہیں تھے، وہ وجہ یہ تھی کہ اس وقت کتابیں مدون نہیں ہوئی تھیں، کتابیں نہیں لکھی گئی تھیں ان کے زمانے میں، اور علم اور تعلیم وہ زبانی کلامی ہوتا تھا، تو کچھ وقت وہ مسئلہ بیان کرتے، باقی وقت تجارت کرتے تھے۔ مشہور ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی دکان تھی، تجارت کپڑوں کی دکان تھی، بہت بڑے تاجر تھے، تو ان کو پھر کیا ضرورت ہے تنخواہ کی۔ اسی طرح بہت ساری احادیث ہیں، ایک حدیث جو مشہور ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو قرآن سکھایا، اس نے مجھے ہدیے میں ایک کمان دی، تو میں نے کہا یہ تو کوئی مال نہیں ہے، میں اس کے ذریعے جہاد کروں گا، تو پھر میں نے دل میں کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوں گا۔ میں نے آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر تو پسند کرتا ہے کہ آگ کا توق اپنے گلے میں ڈالے تو یہ لے لے۔ تو یہ روایت ابو داؤد، ابن ماجہ اور مشکات میں بھی ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اس میں اسود بن ثعلبہ راوی مجہول ہے، بہت سارے علامہ ذہبی کہتے ہیں اسود بن ثعلبہ وہ مجہول آدمی ہے، معروف نہیں ہے۔ میزان الاعتدال، تہذیب التہذیب۔ اس طرح مغیرہ بن زیاد وہ بھی منکر روایتیں بیان کرتا ہے، اس کے چھوڑنے میں کسی کا اختلاف نہیں، سب نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور اگر روایت صحیح بھی ہو تو جواب یہ کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ پایا ہے، تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہاء کی اور اسی طرح علماء کی، مدرسین کی، ائمہ کی، مؤذنین کی اور قضات کی جو تنخواہیں مقرر کی تھیں، تو حضرت عبادہ بن صامت نے یہ حدیث پیش نہیں کی۔ کہتے بھی آپ کیوں مقرر کر رہے ہو، حالانکہ یہ ناجائز ہے، میں نے قرآن سکھایا تھا اور اس نے مجھے تحفے میں ایک کمان دی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے یہ آگ کی کمان ہے، تو تم کیوں ان کو تنخواہیں دے رہے ہو، ان علماء کو اور مؤذنین، ان سب کو تم آگ کی چیزیں دے رہے ہو؟ تو حضرت عبادہ بن صامت نے منع نہیں کیا۔ اسی طرح کسی اور صحابی نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع نہیں کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود یہ مقرر کرنا دلیل ہے کہ یہ جائز ہے۔ اتنے بڑے صحابی تھے، دوسرے خلیفہ تھے، انہیں کیسے معلوم نہیں تھا؟ اور پھر کسی ایک صحابی نے بھی نکیر نہیں کی، تو یہ معلوم ہوتا ہے سارے صحابہ کا اجماع ہو گیا ہے کہ ان چیزوں پر اجرت لینا جائز ہے۔ اس طرح اور بہت ساری روایات ذکر کی ہیں، جس کا سب کا خلاصہ یہی ہے کہ اجرت لینا جائز نہیں ہے، اور جواب سب کا یہ ہے کہ وہ روایات ضعیف ہیں۔ جواز کی کیا دلائل ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔